بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان زرعی ایمرجنسی پروگرام دراصل کاشتکار کی فی ایکڑ لاگت کاشت کو کم کرنے کا، فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کا، پاکستان کے اندر اجناس کو زیادہ ایکسپورٹ کرنے کا، اور ہم نے جو بہت زیادہ ایریا کے اوپر فصلات لگائی ہوئی ہیں ان کا ایریا کم کر کے اس ایریا کو دوسری فصلات میں شفٹ کرنے کا نام ہے، تاکہ ہم یہاں پہ ایک پائیدار زراعت کی بنیاد رکھ سکیں جو کاشتکاروں کے لیے منافع بخش بھی ہو۔ یہ پروگرام 2019 میں شروع ہوا۔ بنیادی طور پہ جب ہم گندم کی بات کرتے ہیں تو گندم کے اندر یہ دیکھا گیا کہ بیج کا استعمال اور بیج کی ریپلیسمنٹ اپنے ٹریڈیشنل بیج سے سرٹیفائیڈ سیڈ کی طرف، ورائٹی کی ریپلیسمنٹ پرانی ورائٹیوں سے نئی ورائٹی کی طرف، اور سیڈ ملٹیپلیکیشن ریٹ سگنیفیکنٹلی کم ہے۔ کاشتکار کا جھکاؤ ابھی بھی سرٹیفائیڈ سیڈ کی طرف اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے سرٹیفائیڈ سیڈ کے اوپر اسپیشلی فوکس کیا گیا، اور پنجاب کے اندر اب تک کوئی 7 لاکھ بیگ سے زیادہ ہم سرٹیفائیڈ سیڈ کاشتکار کو سبسڈی پہ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک کو، جو گندم ہمارے لیے اسٹیپل فوڈ ہے، اس کو نیوٹریشیس بنانے کے لیے ان اقسام کا انتخاب کیا گیا، اس کے لیے مائکرو نیوٹرینٹ پہ سبسڈی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھادوں کی سبسڈی جو پرائم منسٹر کے ایک اور پروگرام میں ہے، اس کو اس پروگرام کے ساتھ ڈو ٹیل کیا گیا، شامل کیا گیا، تاکہ کاشتکار بہتر طور پہ کھادوں کا مناسب اور متناسب سفارش کردہ استعمال کر سکیں، فاسفورسی اور پوٹاش کی کھادوں کا زیادہ استعمال ہو تاکہ فی ایکڑ پیداوار بڑھے، اور گندم کے جو مسائل ہیں جس میں جڑی بوٹیوں کی تلفی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو فوکس کرتے ہوئے اس کے اوپر سبسڈی دی گئی، اور اس کا بڑا ٹارگٹ کا حصول ممکن بنایا گیا۔ اس طریقہ کار سے کاشتکار نے گندم کو صحیح بیج کے ساتھ زہر لگا کے کاشت کیا، اور کھاد کا مناسب استعمال کیا، جڑی بوٹیوں کی تلفی کی، اس طرح تاکہ اس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکے۔ وزیر اعظم پاکستان کا زرعی ایمرجنسی پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس میں جہاں گندم کی سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے، اس میں گندم کے بیج کی پروموشن کی بات کی جا رہی ہے، جڑی بوٹیوں کی تلفی کی بات کی جا رہی ہے، مناسب و متناسب کھادوں کے استعمال کی بات کی جا رہی ہے، مائکرو نیوٹرینٹ اپلیکیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ایک بڑا حصہ زرعی مشینری کا بھی ہے، جس میں کاشتکار کو نہ صرف بجائی کے لیے بلکہ اب کٹائی کے لیے بھی مشینیں دی جائیں گی، تاکہ گندم کو صحیح طور پہ کاشت کر کے، صحیح کھاد کا استعمال کر کے، کھاد کی ایفیشنسی انکریز کر کے، بیج کو مناسب سطح پہ پلیس کر کے پروڈکٹیوٹی حاصل کی جائے، اور گندم کو نہ صرف کاشتکار کے لیے منافع بخش بنایا جائے بلکہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں جو نیشنل ایمرجنسی پروگرام میں ہدف ہے وہ 7 من کا ہے، اس کا حصول ممکن کر کے گندم کے جو ایریا میں کمی کر کے اس ایریا کو دوسری ربی فصلات میں، جس میں سبزیاں ہو سکتی ہیں، آئل سیڈز ہو سکتے ہیں، اور دوسری منافع بخش فصلیں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ اس میں ان فصلات میں شامل کر کے دونوں جو کراپنگ سسٹمز ہیں اس کو کاشتکار کے لیے اور ملک کے لیے فائدہ مند کیا جا سکے۔ چونکہ گندم کا پروگرام نہ صرف سبسڈی پہ کاشتکاروں کو ایگریکلچر انپٹ دینے کا نام ہے بلکہ میسو اویئرنیس کا بھی نام ہے، اور گندم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے اوپر کاشت بہت اہم ہے، اس لیے اس کے تمام کریٹیکل مراحل کے اوپر ایک میسو کمپین لانچ کی گئی، نمائشی پلاٹوں کے ذریعے کاشتکار تک پہنچ کے آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے
روبو کال، SMS اور اخبار کا استعمال کرتے ہوئے، ریڈیو ٹیلی ویژن کا استعمال کرتے ہوئے، ایلیٹس کا استعمال کرتے ہوئے، تاکہ کاشتکار گندم کی فصل کو زیادہ منافع بخش کرنے کے لیے وقت پہ کاشت کرے۔ کاشتکار کا رسپانس بہت اچھا تھا۔ ہم نے لاکھوں روپے کے کاشتکار کو پیداواری مقابلوں میں انعامات بھی دیے ہیں، تاکہ کاشتکار کو انکریجمنٹ ہو اور اپنے ایریا کے اندر ایک مقابلے کی فضا میں آتے ہوئے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھائے، اور اس کے اب تک بڑے اچھے نتائج ہیں۔ ہم اگر اپنی 18-19 کی فصل دیکھیں اور 19-20 کی فصل دیکھیں تو 18-19 میں ہماری پیداوار 1,83,00,000 ٹن تھی، 19-20 میں ہماری پیداوار 1,96,00,000 ٹن تھی، اور اس سال اسی انکریز کی، اسی گندم کی پیداوار کو بڑھاتے ہوئے اس سال 2,09,00,000 ٹن پیداوار حاصل کی گئی، جو پنجاب کی تاریخ کا ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال وہ مشینری جو ہم کاشتکار کو دینے جا رہے ہیں، وہ اگائی جو ہم ذمہ دار کو دے رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ کاشتکار کے ساتھ رہے گا۔ وفاقی حکومت کا مکمل تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ ایک نیشنل پروگرام کے ذریعے یہ پورے صوبے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ عام کارکن جو ایک کھیت میں ہے کاشتکار کے ساتھ، وہ وفاقی حکومت کے اس احکامات کے اوپر پوری طرح عمل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سال بھی ایک بڑی فصل لینے میں کامیاب ہوں گے، جس سے پنجاب جو ہے وہ مزید اچھی پیداوار دے کے کاشتکار کو نہ صرف خوشحال کرے گا، بلکہ ہماری جو اس وقت خوراک کی کمی ہے اس کو بھی دور کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ گندم چونکہ ایک سٹیپل فوڈ ہے، اس لیے اس کو زیادہ نیوٹریشیس بنایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے ہم مال نیوٹریشن کے ٹارگٹس کو بھی حاصل کر سکیں۔ کاشتکار بھائیوں کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانا آپ کے بس میں ہے۔ کاشتکار بھائی گندم کو ایک فوڈ سیکورٹی کے طور پہ، نیشنل سیکورٹی کے طور پہ لیں، اپنے کھیت میں گندم کی کاشت پہ بھرپور توجہ دیں، بیج کا صحیح استعمال کریں، ہمیشہ صحت مند بیج اچھے مستند ڈیلر سے حاصل کریں، حکومت پنجاب کی سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں، بیج کو زہر لگائیں، لائنوں میں کاشت کریں، اور اس سے پہلے فاسفورسی اور پوٹاشی کھادوں کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے زمین کا تجزیہ کرانا اشد ضروری ہے۔ حکومتی لیبارٹریوں سے فائدہ لیتے ہوئے تجزیہ کروائیں، کھادوں کا استعمال کریں، پانی کا کرٹیکل ٹائم کے اوپر استعمال کرنا نہ بھولیں، جڑی بوٹیوں کی تلفی پہ زور دیں، کھیت کو آتے جاتے ضرور دیکھیں، اگر کہیں بیماری ہو تو اس کو وہیں تلف کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم پیسٹی سائیڈ کا استعمال کریں، تاکہ یہ خوراک ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ صحت مند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ گندم حاصل کر کے نہ صرف گندم کی خود کفالت حاصل کرے، بلکہ گندم پیدا کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہو کے پاکستان سے گندم ایکسپورٹ کرے، اس کی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرے، اس کی ویلیو ایڈیشن میں جائے، اور پاکستان کے خزانے کو نہ صرف دانوں کے ساتھ بلکہ ڈالروں کے ساتھ بھی بھر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔